کچھ اپنے دوست ہیں جو صوفیزم میں انٹرسٹیڈ ہیں، ان میں بھی میرا کئی دفعہ ان سے گفتگو ہوئی ہے، تو وہ قرآن کی ایک آیت کو بار بار ذکر کر کے دہرانے سے ایک خاص کیفیت میں پہنچ کے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا صحیح معنی ہم پہ تب بھی واضح ہوتا ہے جب وہ ایک آیت کو بار بار دہرا کے اپنے آپ کو ایک حال کی کیفیت میں ڈالتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ان کو آیت کا صحیح معنی سمجھ آتا پیغمبر کے صحابہ کو تو نہیں ہوا یہ. ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ استدلال اور سمجھ اور ہسٹوریکل کانٹیکس اور مفہوم کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا نہیں، ہے. دنیا میں کون سا کلام جو فکر پہ مبنی ہو اس کو اس طرح بار بار حال میں گا کر، ذرا ماڈرن ورلڈ کے اندر جا کے بتائیں، لوگ ہنسیں گے اس پورے جملے کو. بھائی ایک کلام میں نے آپ کو دیا ہے، اس میں کوئی لفظ ہوں گے نا، لفظ کے کوئی معنی ہوں گے، جملے کا اسٹرکچر ہوگا، کوئی کانٹیکسٹ ہوگا، اس میں کوئی بات بیان ہوگی. تو بات گائی جائے تو گانا بنتا ہے. اس میں لوگ گانے کی لیرکس اور طرز اور میوزک سے تو بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن کیا گانا گانے کے نتیجے میں اس کی فکر واضح ہو جاتی ہے؟ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے. فکر تو بھائی سوچنے سمجھنے کی چیز ہے. اور دوسری آپ نے بات کی تھی اطمینان کی. دین تو آپ کو عدم اطمینان میں ڈالنے کے لیے آیا ہے کہ انسانوں اپنے آپ کو پہچانو. کنویئر بیلٹ کی طرح تم لوگ مرتے چلے جا رہے ہو اور آخرت آگے آخرت آ رہی ہے. تو یہ اطمینان تو نہیں ہے، وہ تو ہر لمحے کا اضطراب ہے. یہاں خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہاں دین کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھ گئے جی آپ اسلام لے آئے تو اس سے زیادہ اچھا اطمینان تو میں آپ کو ٹرانس میوزک سنا کے دے سکتا ہوں. تو قرآن کی آیت پر فیل کر دیں ہم. سر یہ اسی طرح کا ایک تصور ہے جو سائیکیڈیلکس کے اندر آپ نے شاید ریسرچ نہ کی ہو، لیکن ایک آپ کو کیسے پتہ نہیں کی؟ میں نے کی ہوئی تھوڑی بہت ریسرچ، میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ایک دو دفعہ رہا ہے. ایک کیمیکل ہے ڈائی میتھل ٹرپٹامین کے نام کا، DMT کہلاتا ہے. اس کو اگر آپ کنزیوم کریں، وہ کنزمپشن اس کی ہوتی ہے اسموکیبل فارم سے بھی ہوتی ہے، اور کچھ امیزونین ٹرائبز جو ہیں وہ اس کو جڑیوں اور بوٹیوں کو ملا کے 2 درختوں کی اور ان کو کوئی گھنٹوں پکا کے آپ کو پلاتے بھی ہیں. اور یہ امیزونین ٹرائبز جو ہیں جب آپ یہ پیتے ہیں تو آپ کی روح جیسے آپ کے جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کہانیاں جو سنائی جاتی ہیں، اور جو میرا ذاتی تصور بھی رہا ہے اس چیز کے اندر، وہ کافی سملر لائق باقی ساروں کی کہانیوں کے ساتھ، کہ جیسے کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے علیحدہ ہو گئی ہے اور آپ علیحدہ فلوٹ کر رہے ہیں اس دنیا میں، اور آپ کو ایک اور دنیا کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. بالکل ایسے. تو اگر یہ ایک ایسا ہے کہ ہر کسی کا تجربہ سیم ہے اس کیمیکل کی کنزمپشن کے ذریعے، وہ آپ اگر اس کو اسموک کرتے ہیں تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے، اور اگر بدھسٹ مونکس کو آپ دیکھیں تو وہ اس کو بریدنگ ایکسرسائز کے ذریعے اپنے آپ کو اس کیفیت میں پہنچا دیتے ہیں. وہ آپ کو ایک ادر ورلڈلینس کا ایک تصور دیتے ہیں. تو اس تصور کو ایکسپیرینس کرنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ویلیو ہوگی اگر وہ آپ ایکسپیرینس مجھے علم اور عقل کے مسلمات کی بنیاد پر لا کر دے دیں، اور دینے کے بعد آپ اپنا ایکسپیرینس دیں گے نا. تو میں تو یہاں اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوں، تو پھر تو مجھے آپ کی نبوت پر ایمان لانا پڑے گا. مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کائنات کی حقیقت تک رسائی کے کچھ متبادل راہیں آ گئی ہیں. تو وہ جس نے کائنات بنائی تھی اس نے کچھ بندوں کو منتخب کیا، اس نے پھر کچھ کتابیں بھیجیں، ان کتابوں میں اپنی گرینڈ اسکیم لکھ دی. لکھنے میں جو مجھے کام کرنے ہیں وہ بھی بتا دیے، جو اس نے کرنے تھے وہ بھی بتا دیے کہ میں نے تمہیں شریعت دے دی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے مرو اور آ کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ، میں تمہیں جنت کی ابدی شریعت دے دوں گا. تو یہ سبق تو مجھے اس نے پڑھا دیا. اس کے بعد ایک سبق آپ لے کر آ رہے ہیں میرے پاس، دوسرا سبق لے کر آ رہا ہے. تو پہلے تو میں پوچھوں گا آپ ہیں کون بھائی؟ آپ خدا کے فرستادہ پیغمبر ہیں. مجھے تو کائنات کے بڑے مسائل کو حل کرنا. بھائی میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، یہ مادہ ہے، مادے میں حیات کیسے آئی، حیات میں شعور کیسے آیا. آٹو گیہوں چاول کھاتا ہوں، ایک بیضا اور نطفہ ملتا ہے، اس سے حالی فردوسی اور غالب بن کے نکل آتے ہیں. ہم مرنے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کائنات کی ناتمامی ہے، اس کے اندر کرنا کیا ہے، گرینڈ اسکیم کے اندر پرابلم آف ایول. یہ سارے میرے بڑے بڑے سوالات ہیں. آپ سوٹا لگا کے میرے پاس آ رہے ہیں اور آ کے مجھے کہہ رہے ہیں میں نے جا کے پیرلل ورلڈ میں چیزوں کو دریافت کر لیا. اگر آپ یہی سوالات لے کے جا کے وہ سوٹا لگائیں تو آپ کے لیے وہ جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ ایسا پیش آتا ہے کہ جیسے کہ آپ میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں کیا حیثیت ہے، کیا کوئی انسان کا اخلاقی وجود ہے بھی کہ نہیں. یہ ساری سوالات اگر آپ لے کے جاتے ہیں اس دنیا میں، تو ابھی آج کل تو سائیکیڈیلکس میں ایسی ریسرچ بھی ہو گئی ہے، نفسیات کے ماہر ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سگریٹ چھوڑنے میں مدد کر دیتے ہیں، آپ کی ایڈکٹیو ٹینڈنسیز کو ختم کرنے میں مدد کر دیتے ہیں. اور ادھر جا کے آپ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنے اینشنٹ اینسسٹرز کو مل کے آ رہے ہیں جو آپ کا پوری انہیریٹنس ہیں. اب میری ملاقات اپنے پر دادا سے ہو چکی ہے جن کو میں اس دنیا میں نہیں ملا. اب ادھر سے میں مل کے آیا ہوں. اب وہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میرا مسلمان ایک وجود ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ شاید کوئی نظر کا فریب ہے، کوئی دماغ کا کھیل ہے. لیکن اگر ساروں کو یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو اس ایکسپیرینس کو ہم کسی طرح اسلام کے ساتھ
جوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ کو آپ کے دادا سے ملاقات ہوئی، ہوں، بڑی خوشی ہوئی ہوگی آپ کو، ظاہری بات ہے، بہت خوشی، میرے تو دادا سے آنکھوں میں آپ ملے، آنسو آ گئے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دادا نے کوئی آپ سے بات چیت بھی کی ہوگی، بھی خیریت سے ہو، پوڈ کاسٹ اچھا چل رہا ہے، سب کچھ ہوا ہوگا۔ وہ دادا نے میرے لیے بطور انسان کیا پیغام دے کر بھیجا جو میرے لیے اس میں رہنمائی ہو؟ انفرادی ایکسپیرینس ہے ایک، آپ کو کوئی، نہیں، ہاں آپ انفرادی طور پہ پوری الٹے لٹک کے پنکھے کے ساتھ چکر لگاتے رہیں، اس سے میرا کون سا مسئلہ حل ہوا بھائی؟ مطلب میں تو دین کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ میرے کائنات کے بڑے سوالات کا اس اعتماد سے جواب دے رہا ہے، جماعت پیغمبر دے رہا ہے، پیغمبر کی بات مجھ پہ کروڑوں لوگ اجماع اور تواتر سے پہنچا رہے ہیں، اس کے کانٹینٹ کو میں علمی عقلی بنیاد پہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، آؤ اس کے الفاظ میرے سامنے موجود ہیں، وہ تمہیں دنیا میں جن معاملات میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے اس میں شریعت دیتا ہے، وراثت کی تقسیم بتاتا ہے، نکاح طلاق کے معاملات بتاتا ہے، سنن عادیہ بتاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، مجھے بتاتا ہے خالق کے ساتھ تعلق اظہار کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اگر دادا جی نے ان میں سے کوئی نیا اضافہ کر کے میرے لیے بھیجا تو میں تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دادا سے ملنے جاؤں گا، لیکن ملاقات اگر ان کی آپ سے ہوئی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ اپنے دادا سے ملے، میں اپنے دادا سے ملوں گا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اگر دادا نے نصیحت کی بھائی تم کھانا کم کھا رہے ہو، بڑے کمزور ہو گئے، کھائے پیے کرو، آپ کی صحت اچھی ہوگی، تو دین کا موضوع نہیں ہے، ہاں اچھا، آپ جو چاہیں کریں۔ اچھا انہوں نے کہا ایڈکشنز ختم ہو رہی ہیں، بڑی اچھی بات، ایڈکشن ختم، یہ دنیا کا موضوع ہے، آپ جائیے اپنی نفسیات کے دین ساتھ اس طرح کھیلیں۔ کے تجربے کو کس طرح دیکھے گا پرٹیکولرلی اسلامک پرسپیکٹیو سے کہ یہ کیا ایک غیر اسلامی چیز ہے دین کرنا؟ پیٹ میں درد کے تجربے کو کیسے دیکھے گا؟ یہ دین کا موضوع نہیں ہے، بالکل دین کا جو موضوع ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرے گا۔ آپ اپنا تجربہ جیسے ہی دین کی کونیٹیشن میں لا کے مجھے بیان کرنا شروع کریں گے نا، دین آپ کو آ کے یہاں سے پکڑ لے گا اور آ کر کہے گا کہ تمہیں میں نے یہ کہا تھا کہ محکمات کے پیچھے جاؤ، جو کچھ پیغمبر نے دیا ہے کتاب اللہ اور سنت کو پکڑو۔ یہ تم گئے کیسے وہاں پر دین کی بات جاننے کے لیے؟ تم اس کا مطلب خدا پر ایمان نہیں لائے، پیغمبر پر ایمان نہیں لائے، تم تو اپنے باطنی مشاہدات میں جا رہے ہو۔ یعنی کہ اگر مجھے کوئی مورل انسٹرکشن اس چیز سے نہیں مل رہی، وہ دین کا موضوع تو اخلاقیات کے دائرے تک ہی محدود ہے نا، اگر مجھے مورل انسٹرکشن نہیں مل رہا اس تجربے سے تو دین کو کوئی اس چیز سے اختلاف ہاں، نہیں۔ اور اگر آپ کو مل بھی رہی ہے تو ملنے کے بعد آپ میرے پاس لے کے آئیں گے نا، تو میں اس سے پہلے اتھارٹی پوچھوں گا کس نے دی ہے، آپ کہیں گے دادا ابو نے دی ہے، وہ دادا ابو کس نے دی ہے، وہ کہیں گے اللہ میاں نے دی ہے، اس لیے کہ سگریٹ پینے کے بعد دادا ابو اور اللہ کا کنیکشن جڑ گیا تھا، تو اس کے بعد میں کہوں گا ارے اللہ میاں کو جو تمہارے ساتھ ایکسپیرینس ہوا، یہ اللہ میاں 3 ارب انسانوں کو تو کچھ اور دے کر گئے ہوئے ہیں، اور وہ پیغمبر کے ساتھ پوری کی پوری روایت کھڑی ہوئی ہے، تو یہ اللہ میاں تمہارے والے ٹھیک ہیں، میرے والے ٹھیک ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھیا۔ اس میں خلاصہ بتاتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک زمانے میں ہمارے ایک بڑے استاد تھے، ان کے پاس ایک کپل آیا مسلمان ہونے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا بھائی کیوں مسلمان ہو رہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم روحانیت چاہتے ہیں اپنے اندر۔ انہوں نے کہا جا کے ہندو ہو جاؤ، بہت روحانیت مل جائے گی تمہیں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا باطنی تسکین، وہ میلیٹونین سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ہندو یوگی بھی کرا سکتا ہے، وہ کوئی عیسائی راہب بھی آپ کو کرا سکتا ہے، وہ آج کل میٹاورس میں آپ چشمے پہن کے بھی کر سکتے ہیں، 10 طریقے ہو سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ بھائی دین یہ کرنے نہیں آیا، دین قائم بالقسط رکھنے آیا ہے، دین بتانے آیا ہے کہ آخرت کا مقدمہ کیا ہے، اس میں نجات کے معیارات کیا ہیں، اللہ کیا کون سے اعمال مقبول ہوں گے، اللہ سے تعلق کا طریقہ کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، وہ تزکیہ ہے، وہ بدن کا، وہ اعمال کا، وہ خرونوش کا، یہ دین کا موضوع ہے، اس نے شریعت دی ہے۔ اس سب کے مقابلے میں آپ میرے پاس لے کر آتے ہیں اپنا خواب، اور میں کہاں جا کے سر پھوڑوں؟ لیکن میرے اپنے آپ کو روحانی تسکین اگر مل رہی ہے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تو آپ کو گیم کھیل کے بھی مل سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو تو لوگوں کو اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کر کے بھی مل سکتی ہے۔ دین کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ دین کو تب اعتراض ہوگا جب کمرے میں آپ بند ہوئے ہیں اور بیوی باہر شور کر رہی ہے بچوں کو اسکول لے کر جاؤ، دین تب آئے گا آپ کے پاس۔ باقی آپ جو چاہیں کریں، دین کا موضوع دنیا نہیں ہے، دین کا موضوع موت اور آخرت ہے۔